اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسے نقطے پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں اس وقت جو سب سے زیادہ کیسز چل رہے ہیں وہ فیملی کیسز ہیں، یعنی جس میں عام طور پہ میاں بیوی کے اختلافات، ان کے درمیان جھگڑے، اور اس میں حضانت کے کیسز ہیں، گارڈین کے کیسز ہیں، سامان جہیز کے کیسز ہیں، خرچہ نان نفقہ کے کیسز ہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں الجھاؤ کا شکار ہو چکی ہیں، اور پھر ہم اس پہ یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کا رویہ اس پہ بالکل ایک مضحکہ خیز سا ہوتا جا رہا ہے۔ نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ ایک عورت جب سامان جہیز کی واپسی کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اس عورت نے سامان جہیز دیا ہوتا ہے بہت زیادہ اور لڑکے والے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس عورت نے سامان جہیز نہیں دیا ہوتا اور وہ اس کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، اور لڑکے والے جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب عدالتوں نے یہ رویہ اپنا لیا ہے کہ ایک عورت جب ایک مدعیہ کیس فائل کرتی ہے سامان جہیز کا، تو عدالتیں لمسم اس کی طرف یہ دیکھتی ہیں کہ کتنا اس نے کلیم کر لیا ہے، وہ 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا اگر اس نے سامان کلیم کر لیا اس میں سے، تو عدالتیں ایک اس پہ ایسا انہوں نے اپنا رویہ اپنا لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو جی 100 چیزیں مانگ لی ہیں اس نے، 100 نے ڈگری کرنی، 80 کر دیتے ہیں، 70 کر دیتے ہیں، یعنی ایک اندازے کے مطابق۔ اب اس میں جو ایویڈنس کا معاملہ ہے وہ بہت ہی ناقص ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں آج یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ اس تمام مسئلے کا حل، یا تمام جھگڑے کا، تمام فساد کا حل یہ ہے کہ ہم سب اس بات پہ آواز اٹھائیں کہ یہ قانون سازی کی جائے کہ جو نکاح نامہ ہے اس میں آلریڈی کتنی شقیں ہیں، آپ کا حق مہر اور دیگر یہ ساری چیزیں اور شرائط اور وغیرہ یہ چیزیں ساری درج ہیں، اس میں ایک کالم سامان جہیز کا ہونا چاہیے۔ اگر سامان جہیز کا ایک کالم بنا دیا جائے اور اس میں شادی نکاح کے وقت یہ لکھ دیا جائے کہ اتنا مالیتی سامان جہیز جو ہے وہ دلہن کو دیا گیا ہے، اس میں نکاح نامے میں یہ چیز آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سامان جہیز کے کیسز کے حوالے سے عدالتوں پہ پڑا ہوا بوجھ بھی کم ہو جائے گا، اور جن لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں ان کیسز سے، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی آسانی کا باعث ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو اگر اس کے لیے ہم ایک مربوط انداز میں آواز اٹھائیں اور نکاح نامے میں اس کالم کا اضافہ کر دیا جائے کہ کتنا سامان جہیز دیا گیا، وہ کتنا مالیتی تھا، اور اگر سونا کو وغیرہ ہے تو اس کی تفصیل بھی جو ڈالی جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ مرد کی طرف سے ڈالا گیا ہے، اب اگر عورت کوئی سونا اس کے والدین کی طرف سے ڈالا گیا ہے تو اس کا بھی اس میں ذکر ہو جانا چاہیے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ بیسیکلی اس عورت کی ملکیت میں سونا کتنا ہے اور وہ کتنا سامان جہیز لے کے آئی ہے۔ تو یہ تو بڑے کیس جو اس وقت چل رہے ہیں وہ سامان جہیز کے اور زیورات کے چل رہے ہیں، تو یہ تو میرے خیال میں اس کالم کے ایڈ کرتے ہی یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو یہ بہت بڑا سٹیپ لینا چاہیے تاکہ عدالتوں پہ یہ جو ایک اضافی بوجھ ان کیسز کا پڑا ہوا ہے وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ اپنی رحمت فرمائے کہ جو اس وقت اپنی اقدار سے نیچے گرتی چلی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔